السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ایم بی شاہ ہے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے بانجھ پن۔ بانجھ پن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مردوں میں اور ایک عورتوں میں۔ آج ہم عورتوں کے بانجھ پن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی عورت 1 سال تک مسلسل شادی ہونے کے باوجود اس کو حمل نہیں ٹھہرتا تو اس عورت کو ہم بانجھ عورت کہیں گے، اور اس عورت کو بیماری جو ہے وہ بانجھ پن کی بیماری ہے۔ اگر عورت میں کوئی پیدائشی نقص نہ ہو تو اس کا مناسب علاج کیا جانے سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو کوئی پیدائشی نقص ہو تو اس کے علاج کرنے کے بعد بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے گی۔ بانجھ پن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے پرائمری بانجھ پن اور ایک ہے سیکنڈری بانجھ پن۔ پرائمری بانجھ پن میں عورت ماں بننے سے محروم رہتی ہے، اور اس کا اگر علاج کروایا جائے تو وہ ماں بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈری بانجھ پن۔ اس قسم کی عورت صرف 1 دفعہ ماں بن سکتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو حمل ٹھہرنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کوشش کی جائے اور اللہ رب العزت کی ذات ان پہ کرم کرے تو پھر وہ بھی اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد پہنچ سکے، اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ جو دوست احباب اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اب باری آتی ہے کہ بانجھ پن کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ خراب صحت کے باوجود اکثر عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان میں ناقص غذا کا استعمال بھی اس بیماری کا شکار بنتا ہے، اور ایسی خواتین جو ڈائٹنگ کرتی ہیں اور اپنا وزن کم کرتے کرتے بہت زیادہ کم کر دیتی ہیں وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور بہت زیادہ موٹی عورتیں جن کا وزن حد سے بڑھ جاتا ہے اور ان میں حیض کی کمی یا بندش ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جن عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم رہتی ہے وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نشہ کی عادی خواتین اکثر بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں۔ ڈر یا خوف کی وجہ سے بھی اکثر خواتین بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ عموماً یہ ڈر اور خوف جماع کے دوران اور جماع کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اور اس وجہ سے عورت کو انزال نہیں ہوتا، اور انزال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ رحم میں ٹیومر یا کینسر کی وجہ بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے، اور ایسی خواتین جن کو شوگر ہو اس وجہ سے بھی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بیضہ دانی کی خرابیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر عورتیں بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈز
ان کے ہارمونز اگر زیادہ بڑھ چکے ہوں تو ایسی عورتیں بھی بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ بیضہ دانیاں سکڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی بانجھ پن کا شکار عورتیں ہو جاتی ہیں۔ اور فلوپین ٹیوب اس میں بندش ہو یا رکاوٹ ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ایسی عورتیں جن کو حیض کا خون تو آتا ہے لیکن وہ لوتھڑوں کی شکل میں آتا ہے، ایسی عورتیں بھی بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور جو بہت زیادہ عیاشانہ زندگی گزارتی ہوں ان میں بھی اکثر بانجھ پن دیکھا گیا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں اور تشخیص کرتے ہیں۔ تشخیص کرنے کی وجہ سے وہ اس کا حتمی علاج کرتے ہیں۔ بانجھ پن عموماً مزاجی ہوتا ہے اور بعض دفعہ کچھ وجوہات کی بنا پر بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر جدید مشینوں کے ذریعے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے، اکثر لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر حضرات جو کہ ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے تجربہ میں یہ بات ہے، وہ رحم اور فلوپین ٹیوب کی بندش کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس مریض کی لیپروسکوپی کرواتے ہیں، کیونکہ لیپروسکوپی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کے کروانے کی وجہ سے رحم کی بندش یا فلوپین ٹیوبوں میں جو بندش ہے اس کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح طریقے سے اندازہ ہونے کی وجہ سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے مریض کا اچھے طریقے سے علاج کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاج میں بہت سی ادویات آتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا جو علاج ہے اس میں اشوکا کیو آتا ہے، ایگنس کاسٹس کیو آتا ہے، ایرٹرس فیرینوسا، ہیلونیاز، بوریکس، کلکیریا کار، آرم میور، نیٹرونیٹم اور کالیفاس، یہ میڈیسن اس کے استعمال میں آتی ہیں اپنی اپنی علامات کے۔ اس کے بعد وائبرنم، اپلس، سیبل سرلوٹا، ڈامیانا، پلاٹینم میٹ اور نیٹرم کارب۔ نیٹرم کارب ایک ایسی دوائی ہے، اس کی بہت زیادہ مخصوص علامت ہے۔ عورتوں کے بانجھ پن میں اس کی ایک بہت زیادہ مین علامت ہے کہ ہم بستری کے بعد عورت کے اندر سے مواد ایسے نکلتا ہے جیسے ہوا کے بلبلے سے خارج ہو رہے ہیں۔ جس عورت میں یہ علامت ہو اس کو 1 ماہ دوائی استعمال کرائیں تو اللہ کی مہربانی سے اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔